بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد سابع میں ہے، اور مقصد سابع اصول عملیہ کے بارے میں ہے، اور اصول عملیہ میں بھی پھر ہماری گفتگو استصحاب کے بارے میں ہے۔ تو پھر استصحاب کے ادلہ پیش کر رہے تھے کہ استصحاب حجت ہے۔ جناب ان ادلہ کے بیچوں بیچ بحث آن پہنچی کہ حکم کی کتنی قسمیں ہیں، تو مصنف صاحب نے فرمایا کہ حکم کی دو قسمیں ہیں، تکلیفی ہے اور وضعی ہے۔ پھر حکم وضعی کی انہوں نے تین قسمیں کی کہ بعض ایسے احکام ہیں جن کو تشریعاً جعل نہیں کیا جا سکتا، بعض ایسے احکام وضعی ہیں جن کو استقلالاً جعل نہیں کیا جا سکتا، بطبع جعل کیا جا سکتا ہے، اور تیسری قسم ایسی ہے کہ جس کو استقلالاً بھی جعل کیا جا سکتا ہے اور بطبع بھی جعل کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ پہلے قسم کی وضاحت میں آ گئے کہ اس میں مثلاً یہ کہا گیا تھا، ایک مثال تھی کہ بھائی مثلاً نماز واجب ہے کب؟ جب دلوک شمس ہو، تو دلوک شمس میں جب تک خصوصیت نہیں ہوگی تب تک نماز واجب نہیں ہوگی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شارع مقدس ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب دلوک ہو گیا تو اب نماز پڑھو، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دلوک شمس گویا کے سبب ہے جس کو شارع نے جو ہے کیا ہے وہ جعل کیا ہے، لیکن یہ اس کو سبب کہنا یہ مجازن ہوگا، حقیقتاً ہم اس کو سبب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نماز کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی واجب ہے جب دلوک ہو، یعنی یہ دلوک جو ہے کیا ہے سبب ہے وجوب نماز کا، تو گویا کہ یہ ہم نے کنایتاً یہاں پر سبب کا لفظ استعمال کیا، جیسے کہ اس قسم کی جگہوں پر یہ ایسے سبب کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، پھر اس میں وہ دقت نہیں کی جاتی کہ مسبب سے پہلے سبب آتا ہے تو ٹھیک، لیکن مسبب آنے کے بعد پھر ہم کہیں کہ یہ چیز اس کے لیے سبب ہے، تو اس میں فنی اور عقلی لحاظ سے ہمیں اعتراض ہوتا ہے۔ پھر چلتے ہیں جناب اس وضع کی جو ہے کہ دوسری قسم کی طرف، جہاں پر جزئیت، شرطیت، مانعیت اور قاطعیت والی بات تھی، تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اس کو بھی جعل استقلالی نہیں کر سکتے ہیں، البتہ جعل طبعی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلے نماز واجب ہو تو پھر بطبع ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے صورت بھی واجب ہے، خوب بطبع ہم کہہ سکتے ہیں کہ طہارت بھی اس کے لیے شرط ہے، بطبع ہم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کے لیے نجس کپڑے مانع ہیں، بطبع ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضحک اس کے لیے جو ہے کیا ہے وہ قاطع ہے، وہ اس نماز کو جو ہے کیا ہے قطع کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کو ہم بطبع کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ پھر تیسری قسم کی طرف جائیں گے، اب دیکھیں کہ وہ تیسری قسم میرے خیال میں اگلے درس میں پڑھیں تو بہتر ہے، اس میں شاید پھر وقت زیادہ لگ جائے۔ تو ابھی ہم نعم، جی ہاں، خوب، کیا مطلب جی ہاں کا؟ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، اگر ہم اس دلوک میں کوئی ایسی خصوصیت نہ سمجھیں جس کی وجہ سے نماز واجب ہوتی ہو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شارع ہمیں آ کے کہتا ہے کہ بھائی نماز واجب ہے تم پر، اور مثلا شارع یہ کہتا ہے کہ جب دلوک شمس ہو جائے تو تم نماز پڑھو، تو لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے، بے اتصاف ہی، کہ ہم یہاں پر کہیں کہ بھائی یہاں پر یہ دلوک جو ہے کیا ہے گویا کہ یہ ہم نکالتے ہیں کس سے؟ وجوب نماز سے، بہا اس سببیت کو عنوان سے، یا بے اتصاف ہی، یعنی دلوک کو ہم متصف کرتے ہیں سببیت کے ساتھ، عنایتاً، یہ استعمال حقیقی نہیں ہوگا، یہ استعمال جو ہے کیا ہے وہ استعمال مجازی ہوگا، تو عنایتاً ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ خوب، اطلاق سبب علیہ مجازن، اور سبب کا لفظ استعمال کرنا اس دلوک پر یہ کیا ہوگا؟ مجازی ہوگا، کما
خوب لا بأس جیسے کہ کوئی اعتراض نہیں ہے کس بات میں بیان یعبر کہ تعبیر کی جائے ان انشاء وجوب صلاۃ کہ وجوب صلاۃ کو ہم انشاء کر رہے ہیں عند دلوک مثلا مثال کے طور پر دلوک کے ساتھ بأنہو بتحقیق یہ دلوک سبب لوجوبہا یہ دلوک سبب ہے کس کے لیے وجوب نماز کے لیے فکنیہ پھر گویا کہ کنایہ ہم نے لایا ہے اس لفظ سبب کے ذریعے عن الوجوب وجوب سے اندہو کی ضمیر کہاں جائے گی اس دلوک کی طرف ہو فظہر بذالک تو اس بحث سے ظاہر ہوا انہو بتحقیق شان یہ ہے لا منشأ لانتزاع سببیت کوئی منشأ نہیں ہے کہ ہم سببیت کو انتزاع کریں یا و سائر ما لأجزاء العلت یا دوسری چیزوں کو ہم انتزاع کریں جو علت کے اجزاء ہیں تکلیف کے لیے خوب تو ہم اس طریقے سے مثلا ان چیزوں کو جو ہے کیا ہے مجازن اگر ہم انتزاع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں الا اما هو علیہ من الخصوصیت مگر ہم اس صورت میں انتزاع کریں گے کہ جب وہ خصوصیات دیکھی جائیں ان صفات میں کہ وہ خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے یا وہ خصوصیت ان میں نہیں پائی جاتی ہے الموجبت وہ خصوصیت جو سبب بنتی ہے الموجبت لدخل کل کہ ہر ایک چیز کا دخالت ہے ہر ایک چیز کا مطلب کیا ہے سبب کی دخالت ہے شرط کی دخالت ہے مانع اور رافع کی دخالت ہے فی ہے اس نماز میں علی نحو اس طریقے سے دخالت ہے غیر دخل الآخر جو دوسرے چیز کی دخالت نہیں ہے فتدبر جیدن بس آپ اچھے طریقے سے اس میں غور اور فکر کریں تو الحمدللہ سے یا پہلے وضع کے قسم کے بارے میں گفتگو ہو چکی وَأَمَّا نَحْوُ الثَّانِي لیکن وضع کی دوسری قسم کیا تھی کہ جس میں جعل استقلالی نہیں ہو سکتا تھا لیکن جعل طبعی ہو سکتا تھا فَهُوَ كَالْجُزْئِيَّةِ نحو ثانی جیسے جزئیت ہے مثلا ہم کہتے ہیں رکوع جو ہے کیا ہے وہ جز ہے کس کا نماز کا خوب و شرطیت یا ہم کہتے ہیں کہ مثلا طہارت شرط نماز کے لیے والمانعیت یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ جناب نجس کپڑے پہنا یا غیر معقول اللحم کے جلد کا لباس یہ مانع ہے نماز کے لیے والقاطعیت یا مثلا جو ہے کیا ہے کہا لگا کے ہنسنا یہ نماز کو ختم کر دیتا ہے لما ہوا جزء المکلف بہ اب یہاں پر دو اصطلاح آپ ذہن میں رکھیں ایک ہے تکلیف اصل اس حکم کو اور ذمہ داری کو کہتے ہیں مکلف بہ اس عمل کو کہتے ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں ہر وہ چیز جو جز ہے مکلف بہ کا اور وہ شرط ہے اس مکلف بہ کی اور مانع ہے مکلف بہ کے لیے اور قاطع ہے کس کے لیے اس مکلف بہ کے لیے خوب حیثو جبکہ ان اتصاف شیء بتحقیق کسی چیز کو متصف کرنا بجزئیت المامور بہ کہ یہ مامور بہ کا جز ہے او شرطیت ہی یا یہ چیز مامور بہ کی شرط ہے او غیرہما یا اس جزئیت اور شرطیت کے علاوہ دوسری چیزیں وہ کون سی ہیں مثلا مانع ہے قاطع لا یکادو یکونو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو الا بالامر بجملت امور مگر یہ کہ ہمیں امر ہو چند امور کا مقیدتن اور ان امور کو بھی قید لگائی گئی ہو بے امر وجودی ایک امر وجودی کے ساتھ جیسے طہارت تھی او ادمی یا ایک امر ادمی کے ساتھ ان کو قید لگائی گئی ہو جیسے مثلا جو ہے کیا ہے جناب غیر معقول کا لباس پہننا تو ہم کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے غیر معقول کا لباس ولا یکاد یتصف شیء بذالک اور ممکن نہیں ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم متصف کریں ہم اس کو جز کے لحاظ سے متصف کریں یا ہم اس کو شرط کے لحاظ سے متصف کریں کس کے لیے مامور بہ کے لیے یا ہم اس کو مانع قرار دیں مامور بہ کے لیے یا قاطع قرار دیں مامور بہ کے لیے الا استقلالاً ایسے قرار نہیں دے سکتے مگر بتبع ملاحظت الامر مگر
کہ ہم اس امر کو ملاحظہ کرتے ہوئے پھر بالطبع ان پر جو ہے کیا ہے جناب یہ شرط یا جز کا نام دے سکتے ہیں. بما یشتمل علیہ، خوب، بما یشتمل یعنی مشتمل ہو وہ چیز علیہ جناب اس جز پر یا اس شرط پر، مقیدن بامر آخر، خوب، اور اس میں کوئی اور بھی قید لگائی گئی ہو کہ مثلا جو ہے کیا ہے طہارت ہونی چاہیے، رکوع ہونا چاہیے، فلاں فلاں ہونی چاہیے. وما لم يتعلق بها، یا وہ چیزیں جو تعلق نہیں رکھتی ہیں بہا جناب ان اجزاء کے ساتھ. خوب، تو فرماتے ہیں کہ کذالک، اسی طریقے سے یعنی اس مرکب کے اجزاء میں لما قاد اتصف، تو وہاں پر ہم اس کو متصف نہیں کر سکتے ہیں بالجزئیت، جزئیت کے ساتھ، او شرطیت یا شرطیت کے ساتھ. وَإِنْ أَنْشَأَ الشَّارِعُ لَهُ، نے اس کے لیے جو ہے کیا ہے انشاء کیا ہے، شارع نے جعل کیا ہے جزئیت کو اور شرطیت کو. خوب، وَإِنْ أَنْشَأَ، شارع فرماتے ہیں اگر ایسے ہو پھر بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں. وَجَعْلَ الْمَاہِیَّةَ، اور شارع نے قرار دیا ہے ماہیت کو، وَأَجْزَاءَهَا، اور ماہیت کے اجزاء کو اور ماہیت کے شرائط وغیرہ کو. لیس، یہ جعل نہیں ہے، الا تصویر، مگر یہ کہ ایک چیز پیش کی جائے، فیہ المصلحۃ المہمہ، جس میں مہم مصلحت ہے، الموجبہ للامر بہا، وہ مصلحت جو سبب بنتی ہے کہ شارع ہمیں امر کرے بہا اس ماہیت کا. فتصورھا، پھر اس ماہیت کا تصور کرنا، باجزائھا وقیودھا، اس کے اجزاء کے ساتھ اور اس کے قیود کے ساتھ. لا یوجب، یہ تصور کرنا سبب نہیں بنتا اتصاف شیء منہا، کہ ہم کہیں کہ بھائی یہ جو اجزاء اور قیود ہیں یہ متصف ہیں جناب اس جزئیت مامور بہ کے یا شرطیت ہی مامور بہ کی شرط ہیں، قبل الامر بہا، جب تک اس ماہیت کا ہمیں امر نہیں ہوا تھا. فالجزئیت للمامور بہ، بس کسی چیز کا مامور بہ کے لیے جز ہونا، اور شرطیت لہ، یا کسی چیز کا مامور بہ کے لیے شرط ہونا، انما ينتزع، بتحقیق اس کو انتزاع کیا جاتا ہے، کھینچ کر نکالا جاتا ہے، لجزئہ، اس مامور بہ کے جز کے سے یا مامور بہ کے شرط سے، بملاحظۃ الامر بہ، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں امر ہوا ہے اس مامور بہ کا. بلا حاجت الی جعلھا، پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کی جزئیت یا شرطیت کو بھی جعل کریں اس مامور بہ کے لیے. خوب، فرماتے ہیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوب، بدون الامر بہ، جب تک اس کا امر نہیں آتا ہے. لا اتصاف بہا اصلا، بالکل یہ اس چیز کے ساتھ متصف نہیں ہے. وَإِنْ اتصف بِالْجُزْئِيَّةِ وَشَرْطِيَّةِ لِلْمُتَصَوَّرِ، اگرچہ جس چیز کا ہم نے تصور کیا تھا اس کے لیے جز بھی ہوں اور شرط بھی ہوں، اور لذل مسلحہ، یا جس چیز میں مصلحت پائی جاتی ہے اس کے لیے جز بھی ہوں یا شرط بھی ہوں، پھر بھی ہم اس کو جز یا شرط نہیں کہہ سکتے. کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.